عمر یہ اس سیکٹر میں کام کیا ہے، ان کو معلوم ہے ان پروجیکٹس کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے سارے طریقہ کار، فائنینشل کلوز کا فلانا کچھ آپ نے سائٹ پہ رکھا لگایا، آپ نے گیس سیلز اگریمنٹ سائن ہی نہیں کیا، گیس ہے نہیں اس کو چلانے کے لیے، ابھی آ کے ہمارے گلے میں وہ پڑا ہوا ہے، ہم نے آ کے گورنمنٹ آف پنجاب کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا۔ یہ کیا پلاننگ ہوئی جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، یہ جناب والا یہ بات ہوتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 7 بار 7 ٹائمز وہاں پہ آپ کے پاس گئے ہیں جناب اسپیکر۔ پلیز کنٹینیو۔ جناب اسپیکر 7 بار جی کنٹینیو پلیز پلیز پلیز۔ جناب اسپیکر 7 بار پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس، مسلم لیگ نون کی حکومت 3 بار گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس، اور اس کا جناب اسپیکر یہ ختم کریں اس کے بعد۔ جناب اسپیکر یہ ختم کر دیجیے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کے بارے میں آج سب کے سب مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ خود بخود یہ گئے ہیں جناب والا، اور جو شرائط مانگ کے آئے تھے وہ کیری لوگر بل بھی ایک ہوتا تھا، کیری لوگر صاحب اس وقت یاد ہوگا، اس کے ساتھ جو پاکستان کا جو حشر کیا گیا وہ لوگوں کو بھول گیا، جو پاکستان کی سوورینٹی پہ ضرب لگا وہ بھول گئے سارے۔ جناب اسپیکر، ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ جڑواں ڈیفیسٹ، جڑواں خسارہ، ایک آپ کا خسارہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، میں عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں، میں ٹیکنیکل جارگن میں نہیں جاتا، تکنیکی باتیں نہیں کرتا، ایک عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں۔ ایک گھر کا خرچہ 100 روپے، 50 روپے وہ قرضے میں دے دیتا ہے، 30 روپے وہ باقی اخراجات میں دے دیتا ہے، اس کے ڈیفنس ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ جب حساب کتاب اپنا پورا کرتا ہے جناب اسپیکر، تو وہ گھر یا منفی میں ہو تو وہ کیسے آپ چلا سکتے ہیں؟ یہی ہمارے ملک کا ان دونوں پارٹیوں نے ملک کیا جناب اسپیکر۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 20 ارب ڈالر پہ چڑھا ہوا۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ابھی ہم لوگ تبدیل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جناب اسپیکر، ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا بیرونی ملک کے قرضے 1988 میں، یہ بڑی ابھی یہ دردناک داستان ہے پاکستان کی، بیرون ملک کے آپ قرضے اندازہ لگا لیں جناب اسپیکر، 1988 میں 13 ارب ڈالر، 1999 میں تقریباً یہ 39 ارب ڈالر، 39 بلین ڈالرز، 2008 درسانی نہیں کی تھی۔ جس وقت ہم لوگ آئے جناب اسپیکر، سپٹمبر 11 کو چارج سنبھالا، مختلف جگہوں میں آپ کی پاور سسٹم کا بیڑا غرق، کو چارج سنبھالا، مختلف جگہوں میں آپ کی پاور سسٹم کا بیڑا غرق ہوا، رکاوٹیں، ڈسٹریبیوشن سسٹم میں مافیاز بیٹھے ہیں۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے جناب اسپیکر، ٹرانسفارمرز کا مافیا ہمارے پشاور الیکٹرک میں، فلانے الیکٹرک میں 2 ارب روپے ادھر جاتے تھے۔ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کیا ہم نے، ایک سسٹم کو بنایا۔ کیوں؟ لیڈرشپ مخلص تھی۔ کیوں؟ میں پھر اس شخص کے بارے میں، اس بوڑھے شخص کے بارے میں بات کروں گا جس نے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے گڑگڑا کے رو رہا تھا اللہ کے حضور کہ یا اللہ تعالیٰ چوروں سے میرے ملک میں نجات دینا۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف وہی کام کر رہی ہے کہ ہم لوگ خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہا
مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو خود تعجب میں چلا گیا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ تو خود ہی انہوں نے مطلب خودکش حملہ کر دیا اپنی پارٹی کے خلاف. مجھے لگتا ہے جناب اسپیکر کوئی پارٹی میں کوئی رفٹ آئی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے مطلب وہ کر رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کوئی اور ایمرج نہ ہو. لگتا یہ ہے، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتے. جناب اسپیکر، جو انہوں نے بات کی کہ 31 مئی 2008 کے جو سطح پہ جو قیمتیں تھی بجلی کی وہاں پہ لے کے جائیں، تو جناب اسپیکر جس وقت ہماری حکومت برس اقتدار آئی اور ہم لوگ خدمت کے لیے میدان میں اترے، تو اس وقت ایجنڈا پہ سب سے پہلا آئٹم جو تھا وہ کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے نیپرا کو وہ تجویز، وہ سفارش، میں پھر دہراتا ہوں، پہلا آئٹم ایجنڈا ہماری منسٹری آف پاور میں کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو سفارش کی تھی کہ جناب والا بجلی کی نرخوں میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ ایپلیکیشن شفقت محمود صاحب وہ ایپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور وہ نیپرا نے کیا کہا تھا؟ نیپرا نے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہمیں جو واپس دیا، انہوں نے کہا کہ 3.84 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے. کتنا جناب اسپیکر؟ 3.84 روپے فی یونٹ. وہ ہم لوگ کرتے تو میں دیکھتا کہ آج کیا شور و غل ہوتا ملک میں، کیا مسائل ہوتے. ہم لوگ عوامی لوگ ہیں جناب. یونٹ کے جو صارفین ہیں، جو کہ 75% ہیں ٹوٹل ڈومیسٹک صارفین کا، ان کی نرخوں میں 1 پیسے کے اضافہ بھی نہیں کیا. ہم نے سبسڈی دی. یہ فرق ہوتا ہے. 95% آپ کے جو 5 کلو واٹ کے کم کمرشل ادارے، آپ کے کمرشل دکاندار ہیں، ان کی نرخوں میں 1 پیسہ بھی ہم نے اضافہ نہیں کیا. 95% کو پروٹیکٹ کیا. سبسڈی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے ایگریکلچرل سیکٹر کو دی. جناب اسپیکر، وہ سبسڈی انہوں نے اناؤنس کی، اس کا پیسہ ہی نہیں رکھا. وہ دستاویزات نکال کے دیکھیں، جس کو ردی کے جو ربی وہ آئے گا کباڑی والا، اس کو یہ بیچیں گے، اس کے 4 پیسے ملیں گے، اس کا ذرا مطالعہ کریں. اس کی سبسڈی کے لیے پیسہ ہی نہیں رکھا. ذمہ داری کس کی بن گئی؟ اس کے بعد ہمارے گلے میں. ہم نے اس کو پروٹیکشن دی، ہم نے سبسڈی منی بجٹ میں دیا، ہم نے اس چیز کو آگے لے کے. جناب اسپیکر، یہ فرق ہوتا ہے. جناب اسپیکر، بات ہم لوگ ابھی آگے کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹرز کے حوالے سے آپ کے ویلیو ایڈڈ یا ایکسپورٹ انڈسٹریز جو ہیں، اس پہ ہم نے لمٹ رکھی. 7.5 سینٹ فی یونٹ ہم نے ان کو انسینٹو دی ہے. 6.5 سینٹ گیس پر یونٹ ہم نے وہاں پہ ان کو انسینٹو دی ہے. جناب اسپیکر، یہ چیزیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، ڈالر ٹرمز میں اس وقت ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی کیونکہ بہت جلدی یہ ابھی پچھلے دنوں میں ہوا ہے، پر آؤٹ پٹ، کوانٹٹی آؤٹ پٹ آپ کی والیومز یا پرائس یا آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں، ویلیو کس چیز کا دو چیزوں کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں. ایک پرائس ہوتی ہے اور ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. کوانٹٹی بڑھنی شروع ہوئی ہے اور ایکسپورٹ آرڈرز ہماری انڈسٹری کو آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جس وقت اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو حیاتی اور زندگی دے، ایک پل کا بھی انسان کو موقع نہیں، پتہ نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسی ہاؤس میں وہ اعداد و شمار ہمارے فائنینس ٹیم اور ہمارے فائنینس منسٹر پیش کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنی نمایاں انکریز آپ کے ریونیو میں اور آپ کے ایکسپورٹس میں آپ کی نظر آئے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جناب اسپیکر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارا سروس سیکٹر چلے گا، ہماری انڈسٹری کی آؤٹ پٹ جائے گی، نوکریوں کے مواقع آئیں گے، خوشحالی آئے گی. اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. انہوں نے تو جو ایک اپنی حکومت کیا جو ساری انہوں نے باتیں کی ہیں نا جناب اسپیکر، میں بار بار کہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے تو خود اپنے اوپر خود کا حملہ کر دیا. اپنی حکومت، سابقہ حکومت کے اوپر چارج شیٹ بنا کے ہاؤس میں پیش کر دی، مصدقہ مہر آپ نے اس پہ لگا دی. ہاؤس نے سن کے
نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی حکومت کے بارے میں آدمی بری بات نہیں کہتا جناب اسپیکر, پر انہوں نے کر دی تو کر دی. جناب اسپیکر, آ جائیں رشی قرضے کے حوالے سے جو انہوں نے حال چھوڑا تھا پاور سیکٹرز کا, ریونیو کا آپ کا میں نے بتا دیا, آپ کو میں نے جڑواں خساروں کے حوالے سے بات کر دی کہ کیا حالات تھے. آ جائیں ذرا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں, اور اس میں بجلی کے اوپر آ جائیں اور گیس کے اوپر آ جائیں. بجلی کے سیکٹر میں جناب اسپیکر, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور ملک کی معیشت کو داؤ لگا کے جانے کی ہو رہی تھی, ابھی 2018 کے آخری سال ڈیٹ کی بات ہے, اور ان کو نظر آ رہا تھا, جو ڈرائیور ہوتا ہے نا جناب اسپیکر, وہ جب آنکھیں بند نہ کرے اس کو روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ میرے سکل سیٹ سے, میری مہارت سے گاڑی ابھی آگے نکل گئی ہے, یہ کھائی میں جانے والی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے جناب, وہ سٹیئرنگ چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ مالک. جو آپ کے اوپر پہاڑوں میں, سوابی کے اوپر پہاڑوں میں وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جناب اسپیکر, ڈرائیور کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی بس مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا ہوتی ہے, وہ سٹیئرنگ چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی سیدھا نیچے کھائی میں. ہمارے ساتھ وہی ہوا جناب اسپیکر. وہ کیسے؟ انہوں نے جناب, ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب اسپیکر کے آگے الیکشن آ رہا ہے, لوگ ہمارے خلاف ہو میں ہیں, تو لہذا لوگوں کی ہمدردیاں کسی نہ کسی طور پہ ہم لوگ خریدیں, آگے دیکھی جائے گی, آگے کوئی اور سنبھالے گا. انہوں نے کیا کیا کہ جن ہائی لاس فیڈرز وہاں پہ بے تحاشا چوری ہوتی تھی, وہاں پہ بے تحاشا چوری ہوتی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی ریلیکس کر کے بجلی دے. پر جناب اسپیکر, کوئی عقل بھی ہوتی ہے کوئی چیز. آپ ادھر بجلی چوری کے علاقوں میں بجلی دیں گے, وہ تو چلے گی نہیں, آپ کا خسارہ اور بڑھے گا. ایک سال کے اندر اندر جناب اسپیکر, پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں, گردشی قرضے میں 4.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 450 ارب 450 بلین روپیز ایک سال کے اندر. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ریکارڈ کا حصہ بنے. 450 ارب 450 بلین روپیز کا خسارہ میں اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری 1.5 سال میں, صرف اس لیے کہ انہوں نے چوری کے علاقوں میں بجلی چھوڑ دی. اس کا کوئی سدباب نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ مسائل آگے بڑھیں گے, ڈر رہے تھے کہ ہم لوگ ابھی کس منہ کے ساتھ جائیں گے ووٹر کے پاس. نہ کوئی کارکردگی, نہ کوئی بہتری ملک میں, ایکسپورٹس انکریز نہیں ہوئی ہے, انڈسٹری کا ٹھپا بیٹھا ہوا ہے, زراعت میں ٹھپا بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی ہم لوگ کام کر سکے ہیں. لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسی, لوڈ شیڈنگ کا جن نکلا ہوا. ہم لوگ لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر, جو تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو اس کا جو افیکٹ تھا انہوں نے پاس آن کرنے سے انکار کر دیا, اور پر انکار نہیں کیا, انہوں نے اپلیکیشن بنا کے نیپرا کو داخل دفتر کر دی. آخری دنوں میں چپکے سے ڈاکخانے میں رکھی کہ جی جس وقت تک چٹھی ان کو پہنچے گی اس وقت تک ہم نے چادر اپنے کندھے پہ لگا کے تو ہم لوگ گئے ہوں گے, کوئی اور اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ ہمارے ساتھ ہوا. جناب اسپیکر, 250 ارب روپے وہاں سے ہمارا یہ پرابلم آیا. 250 ارب 250 بلین روپیز. 806 ارب کا خسارہ آپ کا بجلی کے سیکٹر میں سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی گئی ہے. ہر دن 38 ارب روپے کی انکریز کے ساتھ وہ جا رہا تھا اوپر. آپ کی ریشو 38 بلین. اس کا جناب اسپیکر, ہماری حکومت نے اس کو ہم لوگ نیچے ابھی لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سن 2020 کے آخر تک اس گردشی قرضے کا بہاؤ جو ہے اس کو کنٹرول کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق اس کو ہم لوگ زیرو کر دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بہتری کس طرح آتی ہے. میں پاور سیکٹر پہ کیوں بات کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ سابقہ حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, لینے کی کوشش کر رہی ہے. ایک دوسری آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتا ہوں. رینیویبل انرجی, سولر, ونڈ, ہائیڈل, اس نے آنا تھا تقریباً 3500 میگا واٹ اس نے آنا تھا.
ایک جنبش قلم کے ساتھ جناب اسپیکر 1.5 سال پہلے ان کی حکومت نے کہا جناب والا اس کو ہم لوگ کٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایل این جی فٹ کرنی تھی کدھر نہ کدھر. اس کو فٹ کرنے کے لیے رینیوبل انرجی کو کٹ کیا, اور رینیوبل انرجی جناب اسپیکر اس وقت جو ریٹ آ رہے وہ 4.5 سینٹ فی یونٹ آ رہے ہیں. اس سستی بجلی کو کٹ آف کیا گیا. تقریباً آپ کے 200 مختلف بجلی کے رینیوبل انرجی کے یونٹ جو ہیں وہ ہوا میں ابھی پڑے ہوئے تھے. ان ساروں کو ہم نے ٹریک پہ ہم لوگ لا رہے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ آپ کا جو مرجڈ ایریاز کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. شکریہ جی آپ نے مجھے دیا. یہ دیکھ لیں جس کے بارے میں نے بات کی ہے کہ جس کے حوالے سے ہم لوگ پھر پاک فوج کو اور اپنے مسلح افواج کو اور سویلین گورنمنٹ کو سلام پیش کرنے انہوں نے اس میں تعاون کیا. اس مسودے کا بھی آپ ذرا دیکھ لیں. جناب اسپیکر میں بھی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے کہ جناب کے پی کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ بجلی جو ہے, بلکہ انہوں نے خٹک صاحب کے حوالے سے بات کی. میں بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ خٹک صاحب خود بھی اس کے اوپر بخوبی بات کریں گے. جناب اسپیکر وہاں پہ کے پی میں تقریباً آپ اس وقت بھی چلے جائیں تو ہمارے چھوٹے ہائیڈل تقریباً 250 پروجیکٹس بنتے ہیں. 250 250 اور 500 جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں آ رہے ہیں. کوئی 10 میگا واٹ, کوئی 25 میگا واٹ, اور اس کی بھی لسٹ میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ آپ کا جناب والا یہ دراڑ خوال یہ ابھی فنکشنل ہو گیا ہے 35 میگا واٹ کا. یہ اوپر سوات سے آگے ہے, اپنا منگورس سے آگے. متلتان 83 میگا واٹ. یہ لوکوٹ مٹا یہ جناب والا کلام کا یہ مجموعی طور پہ صرف اس ایریا کو دے رہے ہیں, ان گاؤں کو دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوٹو ہائیڈرو پاور ہے, شگوکاس ہے 102 میگا واٹ کا, آپ کا گوپالام ہے 28 میگا واٹ کا, آپ کا جناب والا یہ شامی پور ہے 150 میگا واٹ کا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو معلوم یہ مطالعہ کرتے جناب اسپیکر بات ہوئی آتی ہے. یہ بات وہیں پہ آتی ہے. خدارا مطالعہ کر لیا کریں. مطالعے کے لیے ٹائم آدمی نکالتا ہے, بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. قرآن شریف پڑھا کریں, تفسیر کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھا کریں, باقی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں, میوزک سننا لوگ کم شروع کریں. بہت کچھ انسان ان کتابوں سے سیکھ جاتا ہے. مسئلہ ہماری قوم کا یہ بنا ہوا ہے ساروں کا. جناب اسپیکر یہ میں ابھی یہ چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ ابھی مجھے خٹک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 400 میگا واٹ جو ہیں وہ کے پی اے کے اپنے ریونیو سے بنا رہا تھا, اور یہ انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گے. یونیورسٹیز کے بارے میں بات ہوئی, اس کے بارے میں بھی میں ابھی سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کر دی. فاشو شولے آسٹرین گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کے اشتراک کے ساتھ یہ پرویز خٹک صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے. ہری پور میں منگ کے مقام پہ الحمدللہ آپریشنل ابھی ہونے والی ہے, بن چکی ہے بلڈنگ, ٹیکنیکل ٹریننگ یونیورسٹی, اور اس پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سکلز یونیورسٹی لیول کے وہاں پہ سکھائے جائیں گے آسٹریا کے ساتھ. جناب اسپیکر جنوبی اضلاع کے میرے یہاں پہ ممبران بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. پشاور کا ابھی خٹک صاحب ان کو فنگر ٹپس میں ماشاءاللہ ان کو یاد ہے, آپ کو خود آپ نے ان کو کریکٹ کیا. سوابی میں اسپیکر صاحب نے خود بتایا. جناب اسپیکر یہ سارے وہ حقائق میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. یہ تو دو پارٹیز کا اشتراک جو تھا یہ بڑا ظالم اشتراک رہا ہے, اس کو ہم نے توڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پولیٹیکلی جناب اسپیکر میں بات کرتا چلوں کیونکہ میرے فاضل ممبران بھی ہیں, یہ بھی آگے بات کریں گے. میں نے جس وقت اپنی ہوش سیاسی سنبھالی تو بھٹو صاحب کا ٹائم تھا. میرے والد صاحب اس وقت پولیٹیکل پریزنر تھے, 2 سال وہ ڈیتھ سیل میں رہے پشاور کے جیل میں,
ان کو کوئی بسترا وسترا نہیں ہوتا تھا, ڈیتھ سیل میں ہوتے تھے, سامنے پھانسی گھاٹ تھا. مجھے یاد ہے ایک بار یا 2 بار میں ان کو ملنے کے لیے گیا تھا, وہاں پہ کوئی عیاشی نہیں ہوتی تھی, آپ نہیں جا سکتے تھے. 225 سال کی قید سنائی گئی ایز اے پولیٹیکل پرزنر میرے والد صاحب کو, گوریو خان صاحب کو, اس وقت بھٹو صاحب کے ٹائم پہ. جناب اسپیکر, اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اکنامکس کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, جو ان کے 7 پروگرامز پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آئے تھے, تو اس وقت جناب والا 70 کی دہائی میں جو افراد زر ہوتی تھی وہ آپ کی 35 اور 45% سے زیادہ تھی, 35 to 40%. آپ اور میرا جو ہمارا تقریباً آگے پیچھے ہماری عمریں ہیں, خٹک صاحب ہم سے سینئر ہیں, ان سے پوچھیں, وہ دور تھا جس وقت انفلیشن جس کو کہتے تھے, اور اس وقت ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بیٹے کتنے؟ اس نے کہا جی میرے 4 بیٹے ہیں. اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ کہ جی سارے کے سارے کام پہ لگے ہوئے ہیں. کہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک بیٹا جو ہے, بڑا بیٹا, وہ آٹی کے ڈیپو کی لائن میں لگا ہوتا ہے, صبح سے شام تک ادھر کھڑا ہوتا ہے, 1 کروڑا تھوڑا سا آٹا اس کو ملتا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ گھی کے ڈیپو کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے, صبح سے شام تک اس قطار میں کھڑا ہوتا ہے. تیسرا بیٹا جو ہے وہ چینی کی ڈیپو کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے, صبح سے شام تک ادھر کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی چوتھا بیٹا, کہ جی چوتھا بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریڑی لے کے تو 4 بیٹوں کو اٹھا کے تو واپس لا رہا ہوتا ہے شام کے وقت. یہ حال تھا جناب اسپیکر اس وقت. تو ہمیں یہ ابھی یہ تربیت دے رہے ہیں, یہ ان کی حکومتوں کا یہ حال تھا, تو ہم لوگ کدھر جائیں جناب اسپیکر؟ اور یہی چیز جب یہ حکومتیں آئیں, یہ ایک تسلسل ہے, ایک ڈائریکشن ہے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا اور تباہ کرنے کا. میں واضح طور پہ آپ کو کہوں جناب اسپیکر, میں ابھی بات کروں, ابھی اپنے ٹائم پہ آپ ضرور بات کیجئے گا. جناب اسپیکر, ابھی پچھلے جو مفتہ صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا, اس کے بارے میں بھی 2-4 مسلم لیگ نون کا ہی بجٹ تھا, جس کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا. جناب اسپیکر, انہوں نے دیکھا کہ آخری حکومت ہے, جا رہے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جانے والی ہے. تو ابھی جب ڈرائیور دیکھتا ہے جناب اسپیکر کہ 2 ٹائر جو ہیں وہ گاڑی کے وہ روڈ سے نکل گئے, تو وہ کہتا ہے یا اللہ مدد, جان دے اس. تو جب وہ ٹائم آ گیا تھا جناب اسپیکر, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایگزیمپشن کی لمٹس انکم ٹیکس پیئرز کی جو ہیں وہ زیادہ کر دی, کہ کچھ ہمیں بلے بلے ہماری ہو جائے گی, کچھ ہمیں ووٹیں مل جائیں گی. ہمارا ووٹر جناب اسپیکر پاکستان کا بہت تیز ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا. کیوں؟ کیونکہ بات اس بزرگ کی تھی جو خانہ کعبہ کے غلاف کو میرے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے بار بار رو رہا تھا, بار بار وہاں پہ اس مقدس مقام پہ وہ رو رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ چوروں سے نجات. یہی وہ وجہ ہے پاکستان کے ووٹرز نے باقی پارٹیوں کو رد کر کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہماری ایلائز کی حکومت بنائی. یہ وہ فرق ہے. جناب اسپیکر, ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ذرا انرجی کے باقی گیس کے پروجیکٹ سے, اور ان سے بھی آگے کیا ہونے والا ہے. جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں. آپ کتنا ٹائم لیں گے جی مزید؟ جناب اسپیکر, جتنا انہوں نے لیا تھا ہم تو سب سے بڑا امتحان تو میرا ہے. جناب اسپیکر, آپ بھی پختون ہیں, ہم بھی پختون ہیں. ہمارے میں ایک چیز ہے کہ بدلہ پورا لیں گے. جناب اسپیکر, ادھار کا نہیں ہے, پورا بدلہ. خٹک صاحب بھی کچھ ایکسپلینیشن کرنا جناب اسپیکر, خٹک صاحب میرے بزرگ ہیں, میں نے ان کے لیے بھی ان سے وکالت کی فیس بعد میں لوں گا انشاءاللہ, کھانا میں کھا لوں گا, پر باتیں پوری ہوں گی. جناب اسپیکر, ذرا ٹائم لے لیں. کتنا تھا مراد بھائی, آپ ذرا چیک کیجیے, پورا میں نے ٹائم لینا ہے. یہ بھی انہوں نے, یہ مراد بھائی جو ہیں یہ کدھر ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ جناب اسپیکر, ابھی تو ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے جناب اسپیکر, ہوتا ہے کیا. ابھی تو جناب اسپیکر وہ 2nd گیئر لگایا, ابھی 3rd 4th ابھی گاڑیاں آنی ہیں 6 گیئر کی, 4 گیئر باقی ہیں جناب اسپیکر. ابھی تھوڑا نہیں, آپ کا ایشو یہ ہے کہ جو آپ تقریر کریں گے بے شک آپ کریں, لیکن آپ کا ٹائم جو ہے نا دوسروں کو آپ وہ ہوگا, کاؤنٹ ہوگا, کاؤنٹ ہوگا ٹائم. جناب اسپیکر, انشاءاللہ
جناب اسپیکر ہمیں معلوم ہے ہم لوگ جب باتیں ختم کریں گے وہاں پہ یہ باتیں ان سے برداشت نہیں ہوں گی, میرے سے بہتر مقرر آئیں گے, وہ بات کریں گے, سارے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیے گا. جناب اسپیکر آپ دیکھ لیجئے گا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتاؤں ابھی انرجی سیکٹر میں جہاں پہ لوگ دیکھیں, ابھی ہم لوگ اپنے سیکٹر کو ریفارم کر رہے ہیں. آپ کو آگے ابھی جو ہم نے اپنے پاور سیکٹر میں کیا اور گیس کے سیکٹر میں کرنے جا رہے ہیں, 30,000 لوگوں کے خلاف جناب اسپیکر ہم نے پاور سیکٹر میں FIRs لانچ کی, 4,000 سے زیادہ آدمیوں کو اندر کیا. اس وقت بھی ہم لوگوں کی مشن جاری ہے. اور اس سیکٹر میں جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں, صرف جنریشن سیکٹر میں, رینیویبل انرجی کے سیکٹر میں جناب اسپیکر $40 ارب انشاءاللہ تعالی اس سیکٹر میں آئے گا. $40 ارب صرف جنریشن کے سیکٹر میں. آپ کا جناب اسپیکر آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم میں ان حکومتوں نے تو کام نہیں کیا. ٹرانسمیشن میں ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو ہم لوگ N-1 کہتے ہیں کہ آپ کی ایک 500 kV کی لائن ہوتی ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے جناب اسپیکر وہ لائن ٹوٹ کی ہم لوگ کیا کریں گے, ساؤتھ سے نارتھ ہم لوگ بجلی نہیں لا سکتے یا شمال سے جنوب نہیں لے کے جا سکتے. ایک پیرلل سٹرکچر اس کا ہم نے کھڑا کرنا ہے. $20 ارب کی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی سرمایہ کاری آنے والی ہے. 20 ارب 20 بلین. آپ کا جناب اسپیکر آپ کا ڈسٹریبیوشن سیکٹر جس کا ہر ایک شخص یہاں پہ, چترالی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ بیٹھا وہاں پہ, پر دل ان کا یہاں پہ ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہے. کیوں, ان کو دیکھ لیں, انہوں نے ابھی بھی اپنا دل یہاں پہ پکڑا ہوا ہے کہ دل دھڑک کے ہماری طرف بھاگ کے نہ آ جائے. چترالی صاحب بہت شکریہ. چترالی صاحب وہاں پہ چترال ہو یا کہیں اور ہو, چترالی مطلب کوئی سیکٹر ہو پاکستان کی جناب اسپیکر جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہوتی ہے, آپ کا آٹومیٹک میٹرنگ انفراسٹرکچر, الیکٹرانک میٹر آپ کا لگے گا صارفین کے گھر میں, آپ کے فونز کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کریں گے, کوئی چوری نہیں ہو سکے گی. ٹرانسفارمر پہ میٹر, گریڈ پہ میٹر, سینٹرل کنٹرول روم میں, چوری کا سسٹم ختم. اسلام آباد اور لیسکو سے شروع کر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے بات کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کر لی ہے, اور ان کے ذریعے جناب اسپیکر ہم لوگ یہ ملٹی $1 بلین پروجیکٹ ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پشاور الیکٹرک, سکر الیکٹرک اور حیدرآباد الیکٹرک میں انشاءاللہ تعالی تیزی سے اس کو کام شروع کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ کیسکو بھی, میپ کو, باقی بھی اداروں میں ہم لوگ لے کے جائیں گے. جناب اسپیکر اس کا یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ لوکل مینوفیکچرنگ اس ایکوپمنٹ کی ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے تقریباً صارفین کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہے, 25 ملین. یہ جب لوکل کارخانے لگ کے سارا ایکوپمنٹ بھی بنا رہے ہوں گے تو سرمایہ کاری ساری کی پاکستان میں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ مجموعی طور پہ آپ کریں, 40 ارب آپ کا جنریشن میں, 20 ارب ٹرانسمیشن میں, 20 ارب ڈسٹریبیوشن میں, $80 ارب تو صرف کہیں نہیں گیا پاور سیکٹر کی انویسٹمنٹس جو آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ہے جناب اسپیکر کہ رینیویبل انرجی اس وقت ان حکومتوں نے مل کے ہمارا انرجی مکس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ کیسے, تیل پہ کا انحصار کر دیا. جناب اسپیکر کون سا ملک چل سکتا ہے جب 60% 60% اس کی بجلی جو ہے وہ تیل یا گیس یا ان چیزوں سے جو باہر سے ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم لوگ ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سن 2025 تک ہمارا انرجی مکس میں 20% انرجی رینیویبل انرجی کی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈل ملا کے, اور 2030 تک ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کا انرجی مکس انشاءاللہ تعالی 70 سے 75% لوکل انڈیجنس انرجی پہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ فرق ہے ہماری حکومت کا کہ جو کل ہمیں پیسے آئے, 17 کو آئے, کل کمیونیکیٹ ہوئے, کل پتہ چلے, اور اس لیے میں آج ہی اسمبلی کو اور اسمبلی کے تھرو سب کو بتانا چاہتا ہوں. 126 بلین میں سے 139 بلین میں سے 139 میں نے بتائے تھے, 12.9 سمجھے 13 ارب روپے ملے. 140 یا 139 میں سے 13 ارب روپے ہمیں یہ 15 دن کے حساب سے ملے.
اب اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے، میں دعا کرتا ہوں وہ ٹارگٹس پورے کریں، جو ریڈیوس ٹارگٹس ہیں وہ پورے کریں، جو ایمنیسٹی سکیمز دی گئی ہیں ان کے ملا کے جو ٹارگٹس رکھے وہ پورے کریں۔ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ سندھ کو آخری جو قسط آنی ہے وہ 126 ارب روپے کی آنی ہے۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے تھرو سب اسمبلی ممبران کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پوزیشن ہے، ایکچوئل کیش جو آنا ہے، یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے نا 631 ارب روپے ہمیں ملیں گے، وہ 631 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے خود کہا ہے، انہوں نے جو بجٹ دیا اس میں کہا ہے کہ صوبہ سندھ کا یہ حصہ بنے گا۔ اسپیکر، ہمارے وزیر اعظم نے وہاں پہ چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ آئے گئے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کمیونیکیٹ بھی ہوتے ہیں، رائٹنگ کمیونیکیٹ ہوئے، نارملی پہلے ہوتے ہیں لیکن اس دفعے بعد میں ہوئے بجٹ کے۔ خیر 126 ارب روپے ہمیں ملنے ہیں۔ یہ جو اسکیم کو اپنا بیس بنانا چاہتے ہیں اپنی انڈسٹریز کا کہ یہاں سے ہم لوگ ایکسپورٹ کریں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، چائنا میں، یہ فرق ہے جناب اسپیکر۔ ہر جگہ پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈ کے بارے میں کہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہیے، ٹریڈ چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی میں ابھی بات کروں گا آپ کے سامنے، یہ ہیلتھ کارڈز اور جو جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، زیادہ تر میں نے بات کا جی لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہا جناب اسپیکر ان کو وہ چمنیوں سے دھواں نظر نہیں آ رہا۔ جناب اسپیکر، غلط جگہ میں جب اسموک امیٹنگ کنسرنز بنائیں گے، سائی وال میں جب آپ کوئلے کے پلانٹس لگائیں گے تو اس سے جناب اسپیکر آپ کا زراعت کا جو سیکٹر ہے اس پہ کیا اثر نہیں پڑے گا؟ غلط سلیکشن کیوں کرتے ہیں سائٹس کی؟ کوئلے کے پلانٹ ہمیشہ جناب اسپیکر سوچا جاتا ہے کہ کسی بندرگاہ کے قریب جہاں پہ کوئلہ اٹھا کے آپ کو اوپر نہ لانا پڑے، وہاں پہ آپ لگاتے ہوتے ہیں، زرعی زمینوں پہ نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر، یہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں بات ہوئی، ہائر ایجوکیشن کا جناب اسپیکر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فواد بھائی ابھی یہاں پہ نہیں ہے، ان کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اس وقت پی ایس ڈی پی کا موٹا موٹا میں آپ کو حساب بتاتا ہوں کہ آپ کا جناب اسپیکر ہمارے اس نیا پاکستان انیشیٹیوز میں جو ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، جو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی اور سٹرکچرز ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب اور فواد چودھری صاحب اور ہماری ساری ٹیم بنا رہی ہے، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ آگے آئے،